علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں موت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے خواہش رکھتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کا خواہش نہیں رکھتے ہیں تو اللہ بھی ایسے بندے سے خواہش نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس آیت اور احادیث کے اندر صاف طریقے سے اللہ نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہو، جنات ہو یا اور دوسری مخلوق ہو، سب کو ایک دن مرنا ہے، سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم سے پہلے دنیا میں کتنے بڑے بڑے دنیا دار آئے، فرعون آئے، قارون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اچھے لوگ بھی آئے، برے لوگ بھی آئے، سب نے دنیا کو چھوڑا۔ دنیا میں کسی کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا۔ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، پھر تیسرے آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ پہلے آئے وہ بھی چلے گئے، اور جتنے لوگ ابھی موجود ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، اور جتنے لوگ بعد میں آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، آنے کی ایک ترتیب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے دادا ہمارا آیا، پھر دادا سے ہمارا ابا پیدا ہوا، ابا سے پھر ہم پیدا ہوئے۔ تو یہ آنے کی ایک ترتیب ہے کہ پہلے دادا ہوگا، پھر باپ ہوگا، پھر ہم ہوں گے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دادا آیا ہے تو موت پہلے دادا کو آئے گی، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ باپ پہلے آیا ہے تو موت بھی پہلے باپ کو آئے گی، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم ہزاروں مثال ایسے بتا سکتے ہیں، آپ خود دیکھے ہوں گے کہ اپنے کندھے پر ایک دادا پوتے کا جنازہ لے کے جا رہا ہے، اپنے کندھے پر ایک باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ لے کے جا رہا ہے، اپنے کندھے پر ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ترتیب آنے کے لیے صرف ہے، جانے کے لیے کوئی ترتیب نہیں۔ جو پہلے آیا وہ بعد میں جا سکتا ہے، جو بعد میں آیا وہ پہلے بھی جا سکتا ہے، دونوں ممکن ہے۔
تو اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اچھے کام اور اچھے اعمال اس طرح سے کرنا چاہیے کہ موت کے بعد ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے، موت کے بعد ہمارے لیے سہولتیں پیدا ہو جائے، موت کے بعد ہمارے لیے حساب کتاب آسان ہو جائے۔ ورنہ آج اگر ہم نے اس زندگی کو ایسے ہی ضائع کر دیا، ایسے ہی برباد کر دیا، تو جب موت کا وقت آئے گی تو اس وقت ہمیں پچھتانا پڑے گا، اس وقت ہمیں رونا پڑے گا، اس وقت پھر اللہ ہمیں مہلت نہیں دے گی۔ آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کو ہم غنیمت جان کر اپنے اچھے کاموں میں اگر لگا لیں گے تو یہ موت سے پہلے ہمارے لیے بہت ہی بڑا اور بہت ہی اچھا کام ہو۔ اس لیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کا تاریخ کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ صحابہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موت سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، موت سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب موت کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت سے پہلے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے تھے اور پھر اس پانی کو اپنے چہرے پر مارتے تھے، اور یہ عمل بار بار کرتے تھے۔ اور اسی حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرماتے۔ تو موت کی یہ وہ تکلیف ہوتی ہے جسے ہر انسان کو یہ چکھنا پڑے گا، ہر انسان کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، چاہے اچھے ہوں یا برے، چاہے ہم اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کو نہ ماننے والے ہوں۔ اس مرحلے سے اور اس موت سے سب کو واسطہ ایک دن ضرور پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اے ابراہیم، موت کا وقت تمہارے لیے کیسا گزرا؟ موت کا وقت تمہارے لیے کیسا گزرا اور موت کی تکلیف کیسی تھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جواب دیا، اے اللہ، موت کا جو وقت تھا ایسا مجھے احساس ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے پاؤں کے طرف کانٹے دار ٹہنی اندر ڈال دیا ہو اور اس ٹہنی کو سر کی طرف کھینچتا ہوا آ رہا ہو۔ ایسا بتایا کہ کوئی کانٹے دار ٹہنی میرے پاؤں کے طرف، پاؤں کے نیچے مطلب نسوں کے اندر، چمڑے کے اندر کوئی کانٹے دار ٹہنی داخل کر دیا ہو اور ایک کھینچنے والا سر کی طرف سے کھینچ رہا ہو، اس سے کہیں زیادہ مجھے تکلیف ہوئی موت کے وقت۔ تو یہ ان کا بیان ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جو اللہ کے محبوب بندے تھے، جو اللہ کے مقرب تھے، جسے ہم انبیاء علیہ السلام میں سے شمار کرتے ہیں۔ تو ہمارا آپ کا کیا کہنا، موت کے وقت ہم نہ جانے کس طریقے سے ہماری حالت ہوگی، موت کے وقت ہماری کیفیت نہ جانے کس حالت میں ہوگی، ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جان کر، اس زندگی کو غنیمت جان کر ہم موت کی تیاری کریں اور موت کے بعد کی تیاری کریں اور موت کے بعد آنے والے سوالات کو ہم ابھی پورا کریں۔ آخرت کا سفر اور آخرت کا جو امتحان ہوگا، دنیا کا امتحان ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس سوال کو پہلے کسی کو نہیں بتلاتے، وہ سوال پہلے کسی کو نہیں بتلاتے ہیں، بلکہ جب ہم امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، ایگزام ہال میں بیٹھ جاتے ہیں، جب پرچہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کن کن سوال کا جواب دینا ہے اور کیا کیا سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ لیکن آخرت اور قبر اور موت کی ایک مثال دیکھیے، اور موت کا ایک انوکھا مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، شریعت اسلام نے موت کے بعد کیا کیا سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، قبر میں آپ سے کیا کیا سوال آپ سے ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے موت سے پہلے ہمیں بتا دیا، شریعت نے موت سے پہلے سوال کو بتا دیا۔
کہ قبر میں تم سے یہ سوال پوچھا جائے گا، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ یہ 3 سوال ہمیں قبر میں پوچھا، ان 3 سوال کا جواب ہمیں قبر میں دینا ہوگا۔ ہر انسان پہ سوال، ہر انسان سے سوال پوچھا جائے گا، اور ہر انسان کو یہ سوال کا جواب دینا لازمی ہوگا، کیونکہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قبر کو سوچ کر رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ کسی قبرستان سے گزرتے تھے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ پسینہ بہہ کر داڑھی کے اوپر سے گزرتا اور ان کے کرتے پر، دامن پر پسینہ گرتا تھا۔ لوگ جب سوال ان سے کرتے کہ امیر المومنین آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، آپ اس قدر زاروں قطار کیوں روتے ہیں، تو جواب دیتے تھے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پاس ہو گیا وہ اس کے بعد آنے والے سارے منزلوں میں پاس ہو جائے، جو یہاں پھنس گیا وہ اس کے بعد سارے منزلوں میں پھنس جائے۔ تو روتے تھے، گر گڑاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے موت کے بعد مجھے نہ اجر دیا جائے اور نہ مجھے سزا دیا جائے، بلکہ ویسے ہی مجھے بیچ میں چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا، اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا۔ بتاؤ، اتنے بڑے بڑے صحابی جو راتوں کو اللہ کے حضور رویا کرتے تھے، جو نبی کے اوپر جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، ایسے صحابی موت کی ڈر سے روتے تھے، قبر کا تصور کرتے اور روتے تھے، آخرت کو سوچ کر روتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے، ہمارا اعمال کیا ہے، ہمارے پاس آج کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج ہم موت سے اس قدر دور ہیں، آج ہم موت سے اس قدر دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، دیکھ کر ایسا پتا چلتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، مجھے مرنا ہی نہیں ہے، قبر میں جانا ہی نہیں ہے۔ دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے، یہ جو ٹائم اللہ نے دی ہے، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس زندگی کو غنیمت جان کر اس زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ موت اور موت کے بعد کے سارے منازل ہمارے لیے آسان ہو جائے۔